ہم جب بات کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیجز آف ایموشنل ڈیولپمنٹ کی، تو اس میں ہم نے بات کی انفینسی اسٹیج کی بات کی، ہم نے ٹوڈلر اسٹیج کی بات کی، ٹوڈلر ایئرس کی اسٹیج کی بات کی، اس کے علاوہ ہم نے پری اسکول ایج کی بات کی جس میں کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ایموشنل ڈیولپمنٹ کی جب بات کریں تو یہ ڈفرینٹ اسٹیجز میں پروگریشن وائز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر اس کی بات کریں سب سے پہلے انفینسی کی، تو انفینسی میں ہم نے بات کی تھی کہ بچے کی جو پرائمریلی جو اظہار ہوتا ہے ایموشنز کا وہ فزیکلی ہوتا ہے، جس میں کہ فزیکل سینسیشنز لائک ڈسکمفرٹ، لائک فٹیگ اور ہنگر، اس طریقے کی. جبکہ اس کی اگر ٹوڈلر فیز پہ بات کریں تو بچے کو ذرا زیادہ موبلٹی اور اس کی موومنٹ اور اس کے ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ اس کی فرسٹ انفینسی فیز کی نسبت اس میں اس کو زیادہ آزادی مل جاتی ہے، مگر وہاں پہ والدین کا کی رول ہوتا ہے، اس کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے اس بچے کو لے کے چلنا ہے کہ اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی بھی رہے اور اس کو نئے مختلف موومنٹ میں بھی اس کی پرابلم نہ ہو. مگر جب پری اسکول ایج کی سٹیج کی ہم نے بات کی، پری اسکول ایج میں اس میں بچے کی جو ہوتی ہے لینگویج اسکل بھی ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھے ایکسپریسو وے میں اپنی ایموشن کا اظہار کر سکتا ہے، چاہے وہ خوشی کی ہیں چاہے اس کی غصے کی ہیں اس کو. مگر اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈولیسنٹ ایج. ایڈولیسنٹ ایج کی اگر ہم بات کریں تو اس ایج میں ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ مختلف انداز سے ہوتی ہے. ایڈولیسنٹ ایج یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ بلوغت کی ایج کی طرف جب بچہ جانا شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم an adolescent person has undergone a lot of stress and strainful situations کہ اس میں بچے کی جو ایموشنز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر سٹریس، انگزائٹی اور اسٹرین، اس طریقے کی بے شمار چیزیں جو ہوتی ہیں اس وقت بچے میں اس کا جو پریشر جو ہوتا ہے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. سو یہاں پہ وہ بچے کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ ان چیزوں سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ ہم اور ہر بائی ہز اور ہر اوورٹ بیہیویئر کہ ایسے میں ہم اس بچے کے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو جو وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں وہ بچہ یا بچی جو ہے اسی طریقے کی ایموشنز سے انٹرنلی گزر رہے ہوں. تو جو اس وقت وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت بعض اوقات انہوں نے اپنے آپ کو ایک پردے میں ہائیڈ کیا ہوتا ہے. دے لرن ٹو ہائیڈ دیئر ایموشنز فرام ادرس. اس ایج پیریڈ میں یا دوسرے معنوں میں ایڈولیسنٹ ایج پیریڈ میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو اپنی ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنا آتا ہے. ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کون سی ایموشنز کا اظہار سامنے کرنا ہے لوگوں کے، کس طریقے سے اور کس طریقے سے ان کو چھپانا ہے. سو اٹ از ویری کمپلیکس ٹو آئیڈینٹیفائی دا انڈیویجولس. ایسے حالات میں اس بچے کو جج کرنا یا اس بچے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا ایک اپنے طور پہ ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. دے نیڈ ناٹ اینی concrete objects to express their emotions. It is highly individualized and can't be identified it proper root. کہ اس طریقے سے آپ کبھی بھی اس بچے کو اگر ایگزیکٹلی اگر آپ کہیں تو اس کا احاطہ کر سکیں گے کہ اس وقت اس کی ایموشنز کیا ہے. مگر اس طریقے سے بچہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھے انداز سے، زیادہ ایکسپریسو وے کے ساتھ، زیادہ سوشلی جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ یا اپنے پیئرس کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ وہ زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹ بھی اس میں کرتا ہے. سو دے ہیو اے ٹینڈنسی ٹو کنسیڈر ادرس فیلنگس اینڈ شیئر دیئر ایموشنز ٹو ادر. یہ وہ ایج کا پیریڈ ہوتا ہے یا یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بچہ دوسروں کے احساسات و جذبات کی بھی قدر کرنی سیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ مجھے کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سے احساسات و جذبات شو کرنے کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی دل آزاری نہیں ہوگی یا جس کی وجہ سے ان کی ایموشنز جو ہوں گی وہ ڈیمیج نہیں ہوں گی. سو شیئرنگ آف ایموشن ریچز اٹس پیک ایٹ دس اسٹیج. اگر ہم یہ کہیں کہ اس ایج پیریڈ میں یا اس اسٹیج پہ
اس کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایٹ پیک ہوتی ہے اس بچے کی، تو یہ بے جا نہیں ہوگا. سو سیٹسفیکشن آف ادر از امپورٹنٹ. اس میں جو ہوتا ہے بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی خوش کس طریقے سے رکھنا ہے اور خود بھی اپنی ایموشنز کے اوپر کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. سو دے انگیجڈ ان دا ایکٹیویٹیز آف ادرس اینڈ ٹیک رول آف ادرس. اور اس طریقے سے اس ایج پیریڈ میں یا ایڈولسنٹ ایج سٹیج میں بچہ جو ہوتا ہے وہ دوسروں کی کیئر کرنا اور کس طریقے سے کس کردار کے ساتھ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا ہے وہ اس میں سیکھتا ہے.